بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صبح کا وقت تھا، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے یہاں سوچا کہ آج اپنے شوہر سے ضرور بات کروں گی۔ میں نے اسے کہنا تھا کہ میری بیٹی کو واپس بلا لے۔ میں اپنی بیٹی کو اس جگہ پر نہیں رہنے دینا چاہتی۔ پتہ نہیں وہ کیسے وہاں پر رہتی ہوگی۔ آخر میری بچی کی عمر ہی کیا تھی۔ میری سب سے پہلی اور میری سب سے پیاری اولاد میری بیٹی ہی تھی۔ جب اس دنیا میں آئی تو مجھ سے زیادہ اور کوئی خوش نہیں تھا۔ میری ساس نے فوراً کہا کہ اس عورت نے تو بیٹی پیدا کر دی، بس اب یہ بیٹیاں ہی پیدا کرتی رہے گی۔ لیکن میرا شوہر اس دن میری ڈھال بنا اور اس نے کہا، جس عورت کی پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ عورت نیک ہوتی ہے اور باپ بہت ہی زیادہ خوش قسمت۔ ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے، آپ ہمارا دل برا نہ کریں۔ میرا شوہر کبھی بھی ایک اچھا شوہر نہیں رہا تھا، لیکن وہ ایک بہت اچھا باپ تھا۔ اچھا شوہر بھی اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ مجبور تھا اپنی ماں کے گھر پر رہتا تھا۔ ہم لوگ الگ گھر لے کر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمیں یہاں پر بجلی کا بل اور کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا، لیکن میں پاگلوں کی طرح ان لوگوں کے کام کرتی تھی۔ بیماری میں بھی یہ لوگ مجھے کام پر لگا دیتے۔ میرے باقی بچے بھی یہاں پر محفوظ تھے، ورنہ میں انہیں کیسے سنبھالتی؟ گھر کے اندر ہی کھیلتے رہتے تھے۔ بڑا سا گھر تھا، لیکن ایک گاؤں کے اندر کمرے کچے تھے اور بس کھلی جگہ تھی۔ اس طرح کا ہی گھر بنا ہوا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹی زینب کے بعد 2 بیٹیاں اور 2 بیٹوں سے نوازا۔ میرے 5 بچے تھے، چھوٹا بیٹا ابھی 9 مہینے کا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ مجبور تھے۔ میرے شوہر کو بالکل بھی کام اچھا نہیں ملتا تھا، اگر ملتا بھی تو 5 بچوں کے ساتھ گزارا کرنا کتنا مشکل تھا۔ اس لیے مجبوری میں ہم نے بیٹی کو کام کرنے کے لیے اسلام آباد میں بھیج دیا۔ یہ کام میرے دیور نے لگوایا تھا۔ اس نے کہا وہاں ایک بہت بڑا گھر ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے اور وہ پیسے بھی اچھے دیں گے، ساتھ کھانا پینا اور کپڑے بھی دیں گے۔ میری بیٹی تو تھی چھوٹی، لیکن ابھی سے ہی ذمہ دار اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ شاید حالات نہیں اس کو ایسا بنا دیا تھا۔ کہنے لگی میں چلی جاؤں گی، امی وہاں پر اتنے کام نہیں ہوں گے، لیکن اگر میں وہاں چلی جاؤں گی تو گھر میں کچھ پیسے تو آئیں گے۔ محض 7,000 روپے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو وہاں بھیج دیا تھا، پر مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک دن میں نے یہی بات اپنی ساس سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ اور اتنے بچے ہیں، ان کے ساتھ دل لگا لے، ایک چلا گیا تو کیا ہو گیا، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، ماں کے لیے تو سارے بچے برابر ہوتے ہیں۔ کیا میری پہلی اولاد کی جگہ کوئی اور لے سکتا تھا؟ ایسا کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ میں امید سے تھی، میرا بچہ ہونے والا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا، تو لوگ کہتے ہیں چلو خیر ہے، دنیا میں آیا تو نہیں تھا، اگر پیدا ہو کر مر جاتا تو تمہیں زیادہ برا لگتا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایسا نہیں، چاہے میں نے اسے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میرے لیے دکھ اتنا ہی تھا کیونکہ میرے 2 بچے اسی طرح سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں کھو چکی تھی۔ اس کے بعد میری یہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر میں سوچوں کہ مجھے کتنی پیاری ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اسے واپس بلا لیتے ہیں۔ وہ لوگ اسے مہینے میں صرف 2 دن کے لیے آنے دیتے تھے، پچھلے 2 مہینے سے تو اسے آنے بھی نہیں دیا تھا۔ جب بھی آتی مجھے پہلے سے زیادہ کمزور لگتی تھی، لیکن کہتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دن مجھے کہنے لگی وہاں تو روز گوشت پکتا ہے، وہ لوگ جو کھاتے ہیں مجھے بھی وہی کھلاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا اگر تم وہاں پر اتنا اچھا کھانا کھاتی ہو، اے سی میں سوتی ہو، تو پھر کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ کہنے لگی امی ان کا بچہ بڑا شرارتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہوں، پورا دن بھاگتی رہتی ہوں، اسی لیے، ورنہ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں بھی ماں تھی، مجھے پتا تھا میری بچی جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے میرا دل بھر گیا۔ شوہر کو کہا کہ اس کو واپس بلا لے، شوہر کا کر رہی تھی، لیکن جب وہ واپس آیا تو پہلے سے زیادہ ہی پریشان تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ٹھیکیدار نے مجھے نوکری سے نکال دیا، کہتا ہے تم ٹھیک سے کام نہیں کرتے، دراصل وہ پیسے بچانا چاہتا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مزدوری بڑھا دی جائے، میرا شوہر کسی ٹھیکیدار کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، مزدوری بڑھانے کی بات کر رہا تھا، کیونکہ مزدور کی مزدوری جو گورنمنٹ نے فکس کی تھی، ٹھیکیدار اس سے کم دیتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اپنے حق کے لیے آواز کیا اٹھائی، اس نے تو مجھے نوکری سے نکال دیا، اب کبھی دہاڑی لگے کبھی نہیں لگے گی تو کیا کریں گے؟ اگر 4 دن نہ لگی تو تم تو بھوکے مر جائیں گے۔ ہم لوگ اس گھر میں رہتے تھے، لیکن اپنا کھانا پینا خود ہی دیکھتے تھے۔ میری ساس ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی تھی، بس ایک کمرہ اس نے ہمیں دے رکھا تھا، اس پر بھی وہ باتیں سناتی تھی، اس کے بدلے میں مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی۔ میرے شوہر سے بھی ایسا لگتا تھا
کہ اس کی ماں ہی نہیں ہے۔ نفرت ہو گئی تھی اس کو اپنے بیٹے سے، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ محبت کا پورا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے اپنوں نے ہی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے، یہ انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتا، یہ تو آپ کو سانس لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تو اپنے شوہر سے یہ کہنے لگی تھی کہ بیٹی کو واپس بلا لیتے ہیں، 3 وقت کی جگہ 2 وقت ہی کھا لیں گے، لیکن بیٹی کو گھر سے دور نہیں بھیجیں گے۔ اب وہ جوان ہو رہی ہے، یہاں پر تو میرے شوہر کا کام بھی بند ہو گیا۔ اب ہم لوگ یہ 7,000 سے آنکھ موڑ لیتے ہیں تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کو بہت زیادہ بھوک لگتی تھی، بار بار کھانے پینے کی چیزیں مانگتے تھے۔ 3 وقت کی روٹی کے علاوہ میں ان کو کیا دے سکتی تھی؟ لیکن اگر حالات اور برے ہو جاتے تو شاید 3 وقت کی روٹی بھی نہ دے پاتی۔ میرے بچے نہ جانے کتنے وقت تک انڈے نہیں کھا پاتے تھے۔ ہمارے گھر میں دودھ نہیں ہوتا تھا، دودھ پینے والے بچوں کو بھی چائے پلایا کرتی تھی، وہ بھی بنا دودھ کے۔ ایک دفعہ تو میری ایک رشتہ دار نے کہا، ان کو نیند کی دوائی دے دیا کرو جب تک یہ چپ چاپ سو جائیں گے، جب تک جاگتے رہیں گے ان کو بھوک لگتی رہے گی۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، میں اپنے بھوکے بچوں کو نیند کی دوا دے کر سلا دوں، کیونکہ ہمارے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی مجبوری ہے؟ میرے شوہر نے بھی پہچان لیا کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، بیٹی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا، اب تو وہ آنے والی ہے، مہینے کی آخری تاریخ ہے، آخری دنوں میں وہ آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، 2 مہینے سے تو انہوں نے نہیں بھیجا، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھیجیں گے۔ میری چھوٹی نے کہا، اچھا میں بھائی سے جا کر بات کرتا ہوں جس نے رکھوایا تھا، اس کو کہتا ہوں کہ بیٹی کو چھٹی دے کر بھجوا دیں۔ میرا شوہر دیور سے بات کرنے چلا گیا تو اس نے کہا، ان کے گھر میں شادی ہے اس لیے نہیں بھجوا رہے۔ میری بیٹی اس مہینے بھی نہیں آئی، مجھے اس کی یاد آ رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، میرے دیور نے کہا، میری ان سے فون پر بات نہیں ہو رہی، فون نہیں اٹھا رہے۔ میں نے کہا، ہماری بچی کا معاملہ ہے، تمہاری بھی تو کچھ لگتی ہے، ذرا جلدی کر دو۔ پھر اس نے بات کر ہی لی، اس نے کہا، وہ لوگ کبھی نہیں بھیج رہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اگلا مہینہ ہو گیا، انہوں نے میری بیٹی کو واپس نہیں بھیجا، فون پر بات بھی نہیں کروا رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے محلے کی ایک عورت نے باتیں سنائیں۔ اس نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، جو جوان بیٹی کو باہر بھیج دیتے ہیں، ابو کے مر جاتے لیکن اپنی جوان بیٹی کو یوں غیروں کے گھر نہ بھیجتے۔ میں نے کہا، وہ ہمارے جاننے والے ہیں۔ اس نے کہا، تمہارے جاننے والے نہیں ہیں، تمہارے رشتہ دار تو نہیں ہیں۔ آج کل ایسا ماحول ہے، رشتہ داروں کے ہاں بھی کوئی بیٹی کو نہ بھیجے۔ وہ عورت گھر سے کیا گئی، میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ٹینشن لینے لگی، رات کو مجھے بخار ہو گیا، میں سر باندھ کر پڑ گئی۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا، بچے رو رو کر خود ہی سو گئے تھے۔ میں نے کہا، بس مجھے میری بیٹی واپس لا دو، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، وہ کل جائے گا، بیٹی کو ساتھ لے کر ہی آئے گا۔ اس کے جانے میں بہت سارا کرایہ بھی لگ جاتا، دہاڑی بھی ضائع ہوتی، پر اس نے کہا، میری بیٹی ہے، میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، تم پریشان نہیں ہو، اپنی صحت کو ٹھیک کرو، میں کل تمہاری بیٹی تمہارے پاس لے آؤں گا۔ میں نے کہا، سچ؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے اسے کہا، تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، تم نے اپنی ماں کے سامنے مجھے بہت رسوا کیا، جب بھی تمہاری ماں کی غلطی ہوئی تم نے مجھے ہی ڈانٹا، لیکن یہ بات اچھی ہے کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو۔ اس نے کہا، پگلی، میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن ایک مجبور آدمی محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ میں بہت مجبور ہوں، ماں باپ نے پڑھایا لکھایا نہیں، کوئی گھر جائیداد نہیں چھوڑی، اس گھر میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم لوگ یہاں سے گئے، یہ اکیلا چھوڑ کر کام پر جاؤں گا، دل پریشان ہوتا رہے گا۔ بس یوں سمجھ کہ میں بہت مجبور آدمی تھا، ورنہ کیا؟ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے تو میری بیوی ہے تو نے میرے لیے بچہ پیدا کیا، تکلیف اٹھائی، اپنا جسم خراب کیا، اپنی صحت خراب کی، تجھ سے تو مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ بچے بھی کل کو اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، لیکن میرے ساتھ تو ہی رہ جائے گی نا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میری آنکھوں میں بھی۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن بس آج سے مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، تو نے میرے سارے دکھ بھلا دیے، جو تو نے مجھے دیے تھے، وہ سارے غم میں نے کنویں میں پھینک دیے ہیں، بس میری بچی مجھے واپس لا دے، میں خود محنت کروں گی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، لیکن اپنی بچی کو نہیں بھیجوں گی۔ پتہ نہیں کیوں
میرا دل اتنا زیادہ گھبرا رہا تھا، مجھے لگتا تھا میری بچی میرے پاس واپس نہیں آئے گی۔ جب اسے کچھ ہو جائے گا، شاید اسے کچھ ہو گیا ہے، وہ لوگ بتا نہیں رہے۔ میرا شوہر چلا گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک دی۔ میں نے کہا میری بیٹی کو ساتھ لے کر ہی آنا۔ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اس نے بھی کہیں سے ادھار پکڑا تھا کیونکہ کرایہ بھرنا تھا، راستے میں کچھ کھانا پینا بھی تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد میں رہتے تھے، ہم لوگ تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ لمبا راستہ تھا، گرمی کا موسم بھی تھا۔ میرا شوہر گیا، پیچھے سے میں دعائیں کر رہی تھی۔ میری ساس نے کہا پاگل ہو گئی ہے، ایک بچی تیری بھیجی ہے تو 7,000 روپے کماتی ہے، تجھے تو چاہیے دوسری بچی بھی بھیج دے۔ تیری دوسری بچی بھی جوان ہو رہی ہے، اس کو واپس بلا رہی ہے۔ اب ہم سے نہ کہنا کہ ہمیں روٹی دے دو، ہمیں سالن دے دو، تیرے بچے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ میں حیران رہ گئی، میری ساس کیسی باتیں کر رہی تھی، یہ تو انہی کے بیٹے کے بچے تھے، ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ ہم سے بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ بھیک بھی ان کو کچھ نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا میں اپنی بچی سے کام نہیں کراؤں گی۔ میری ماں ساس نے کہا بڑی جلدی غیرت جاگ گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں، دیر سے ہی صحیح پر جاگ گئی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کا انتظار تھا، بس پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات ہوئی تو دیر ہو گئی۔ میرے شوہر کے پاس کون سا فون تھا، جب میں اسے فون کر کے پوچھ لیتی کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے۔ رات ہوئی تو میرا شوہر گھر میں داخل ہوا، لیکن مجھے میری بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا میری بیٹی کہاں ہے؟ میرے شوہر نے کہا یہ لو تمہاری بیٹی۔ جیسے ہی میں نے زینب کو دیکھا تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر وہ بڑی سمجھدار تھی، بڑی سعادت مند اور صبر والی۔ اس نے کہا امی کیا ہو گیا؟ سب کچھ ٹھیک ہے، دیکھے میں ٹھیک ہوں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بس میں نے اسے گلے سے لگایا، ساری رات اسے پیار کرتی رہی، چومتی رہی، اپنے ساتھ لگا کر سلایا۔ میں نے کہا میری جان، میری بیٹی، مجھے تیرا بچپن ابھی بھی یاد ہے، تو میری سب سے پیاری بچی تھی، اب میں تجھے واپس نہیں بھیجوں گی۔ اس نے کہا کیا سچ آپ مجھے واپس نہیں بھیجیں گی؟ اس کے منہ سے یہ لفظ ایسے نکلا جیسے وہ خود بھی نہیں جانا چاہتی، پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں میں واپس نہیں بھیجوں گی، ظاہر ہے اس سے وہاں پر کام کرواتے تھے، اس کے کام کرنے کی عمر نہیں تھی۔ اس نے کہا آپ مجھے کبھی واپس نہیں بھیجنا، وہ لوگ بالکل اچھے نہیں، میرا خیال نہیں رکھتے، مجھے ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ وہ بھی اپنے دل کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا بس سب کچھ بھول جا، ہم ہی مجبور تھے، ہم مجبور نہ ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لیکن اب واپس نہیں جائے گی، یہیں پر رہے گی۔ میری بیٹی میرے ساتھ رہنے لگی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر ابھی بھی میرا دل پریشان ہو رہا تھا، وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا دیکھو انہوں نے کیا حال کیا، اپنے بھائی سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ ان لوگوں سے بات کرے، ہماری بچی سے کیا کرواتے رہے ہیں، اتنا کام بھی کوئی کرواتا ہے بھلا؟ انہوں نے تو کہا تھا ایک چھوٹے بچے کا خیال کرنا ہے، پر وہ تو بتا رہی تھی کہ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتے تھے، برتن دھلواتے تھے، فرش صاف کرواتے تھے۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ میرے شوہر نے کہا دیور سے بات کر کے کیا فائدہ، اس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ غلطی تو ہماری تھی نا، ہمیں بھیجنا نہیں چاہیے تھا بس۔ اب یہ وہاں نہیں جائے گی، جب اس کا خیال کرو، میں کل کو اس کے لیے اس کی پسند کی کوئی چیز لے آؤں گا، یہ ہمارے ساتھ رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارا ایک گھر میں کون سی اچھی چیزیں بنتی ہیں، لیکن پیار محبت سے بھی انسان بہتر ہو جاتا ہے۔ میرا دیور بڑا ہی منہ پھٹ قسم کا انسان تھا، دراصل اس کی نوکری اچھی تھی، میری ساس اس کو بہت زیادہ اچھا سمجھتی تھی، ہر بات میں اسی کی سائیڈ لیتی تھی۔ ہمیں تو گھر کا نوکر بنا کر رکھا ہوا تھا کیونکہ میرے شوہر میں محبت کی شادی جو کی تھی اور اس نے ان کی مرضی سے شادی کی تھی۔ میری وہ دیورانی بھی ساس کے ساتھ بدتمیزی کرتی، پر میری ساس برداشت کر جاتی اور حق بات بھی کرتی تو میرے ساتھ مجھے ایسی باتیں سنا دیتی کہ میرے اگلے پچھلے سارے ایک کر دیتی۔ کہتی تھی کہ تم ہو ہی طوائف، تمہاری تو ماں بھی طوائف تھی، تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے بھاگ کر شادی کی تھی، تمہارا تو خون ہی گندا ہے۔ تو اسے یہاں بھی مجھے باتیں سننے کو ملتی، پر میں چپ کر جاتی۔ ایک دن ہمارے گھر میں آئی تو کہنے لگی یہ دودھ لائی ہو، بچوں کو پلا دینا۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ساس نے ہمارے لیے دودھ کیسے رکھ لیا، وہ تو میرے بچوں کو پانی دے کر بھی راضی نہ تھی۔ جب میں نے دودھ چولہے پر چڑھایا کہ تھوڑا گرم کر کے بچوں کو پلاتی ہوں تو دودھ پھٹ گیا۔
مجھے سمجھ آ گئی یہ دودھ پرانا تھا، اسی لیے وہ ہمیں دے رہی تھی۔ کوڑے میں پھینکنے سے اچھا ہے کسی کے منہ میں جائے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اس دن سے مجھے احساس ہو گیا تھا یہ عورت میرے بچوں کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے، حالانکہ اس کی اولاد ہے، اسے بھی تو کچھ اچھے لگتے ہیں۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ اس نے کہا بس تم ایسے سمجھو ہمارا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں۔ میری بیٹی جب سے آئی تھی اس کی حالت عجیب سی تھی۔ ایک دن رات کو سو رہی تھی کہ عجیب سی چیخیں مارتی مارتی جاگ گئی، جیسے کسی چیز سے ڈر گئی ہو۔ پھر مجھے دیکھ کر لپٹ گئی، کہنے لگی میں تو گھر پہ ہوں، میں تو گھر پہ ہوں۔ میں نے کہا ہاں تم گھر پہ ہو میرے پاس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی امی بہت برا خواب دیکھا، بس دوبارہ مجھے یہ خواب کبھی نہ آئے۔ وہ بری طرح سے رونے لگی، اس کی ہچکی بند ہو گئی، اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی معدے میں، کبھی اس کو الٹی آ جاتی، کچھ بھی کھا لیتی تو الٹی کر دیتی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا میری بچی کو؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، طبیعت زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ادھر ادھر سے ادھار پکڑ رہا تھا، مجھے پتا تھا اس کا کام نہیں چل رہا۔ ادھار دینے والے بھی کب تک دیتے، ایک دن وہ بھی منع کر دیتے، لیکن ابھی فی الحال اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیٹی کو ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، سرکاری ہسپتال تھا، بہت وقت لگ رہا تھا۔ ہمیں ڈاکٹر نے بلایا، ایسی بات بتائی کہ ہمارے گھر میں پہلے سے زیادہ زمین نکل گئی۔ اس نے کہا آپ بچی کی ماں بننے والی ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کسی نے میرے سر پر تو پتھر ہی پھینک دیا۔ میرا شوہر حیران رہ گیا۔ ہم نے کہا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ سرکاری ڈاکٹر بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ ان کو لگا ہماری بیٹی خراب ہے، ہمیں پتہ ہے لیکن ہم پردہ ڈال رہے ہیں۔ اس نے کہا اب آپ ہی جانیں، لیکن میرا کام تھا۔ ہم لوگوں نے یہ خبر سنی تو میرے دماغ میں سارے اندیشے، باتیں اور سب کچھ گھومنے لگا۔ ہمیں تو ہماری ساس ہی نہیں چھوڑے گی، معاشرہ ہی ہمیں نوچ کھا جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کسی نے کیا کیا؟ ہم فوراً سمجھ گئے یہ انہی لوگوں کا کام تھا جو اسے واپس نہیں بھیج رہے تھے۔ 3 مہینے سے ہی عجیب حرکتیں کر رہے تھے، پھر اچانک سے ہی واپس بھیج دیا۔ پہلے تو کہہ رہے تھے اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، شاید ان کو بھی پتہ تھا مستقبل میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میرا شوہر عجیب سی حالت میں تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ سارا پریشر اسی کے اوپر تھا۔ اس کی ماں نے بھی اسے باتیں سنانی تھیں، میں نے بھی رو کر اس کو دکھانا تھا۔ بیٹی کی حالت ایک طرف، ہم نے تو اس کو بتایا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر آپ نے یہ سب کچھ ختم کروانے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی مر جائے گی، کیونکہ 4تھا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میری بیٹی بہت پتلی تھی، اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن یہ بات ہم کب تک چھپاتے؟ پہلے ساس کو ہی پتہ چل جاتا تو وہی ہمارے لیے کافی تھی، وہ تو ویسے ہی ہر وقت ہماری غلطی میں کی ٹو میں رہتی۔ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اب ہم کیا کریں؟ ان لوگوں سے جا کر بات کریں، وہ بڑے امیر لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ہمیں چٹکیوں میں مسل دیں گے، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گھر میں تو آٹا بھی ختم ہے، ہماری حالت نہیں ہے کسی سے لڑنے کی۔ دیور کو بھی یہ بات بتاتے تو وہ بھی کچھ نہ کر پاتا، الٹا اگر اس کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ باقی سب کو بھی بتا دیتا۔ یہ زندگی بڑی عجیب ہے، آپ اس میں کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے۔ میرا شوہر سر پکڑے بیٹھا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کچھ سوچنا پڑے گا، اب فیصلے کی ذمہ داری اس کی تھی، جو اس نے کرنا تھا۔ میں نے اس پر ہاں بولنا تھا، اسی کا ساتھ دینا تھا۔ میں تو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی آئی۔ میری بیٹی میری گود میں سو رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے بھی ہمیں نہیں بتایا، شاید اس کو ڈرایا گیا ہوگا، کیونکہ یہ ابھی بھی رات کو اٹھتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ کیسا وقت گزارا ہماری بیٹی نے، دل کر رہا ہے جان دے دوں۔ میرے شوہر نے کہا مر جانے سے کیا ہو جائے گا، مر جاؤ گی تو ان بچوں کا کیا ہوگا، ہمت کرو۔ لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دل کھول رہا تھا، میری مامتا ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ میں جا کر اس بات کو روک نہیں سکتی تھی، ویسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اپنی بچی کو بچا لیتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا اس کو بدل بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے بار بار مر جانے کا دل کر رہا تھا۔
ذمہ داری آپ کو مرد میں کہاں دیتی ہیں؟ میں مر جاتی تو ان بچوں کا کیا ہوتا؟ ہمارے سر پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم غریب تھے، کسی سے جب ان کی اولاد کے ساتھ برا کیا جائے۔ یہ وہی ماں باپ جانتے ہیں جو ہم جیسے بد نصیب ہوتے ہیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ جس نے میری بیٹی کے ساتھ سب کچھ کیا ہے میں اس کا ایسا انجام کروں کہ ساری دنیا دیکھے، لیکن ہم بہت زیادہ مجبور بے حال تھے۔ ہمارے پاس تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ہم کہاں سے دشمنیاں اور بدلے پالتے؟ میرے شوہر نے کہا اب ایک ہی راستہ ہے، ہماری بیٹی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں اسے معاشرے سے بچانا ہوگا، ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور ایسی جگہ پر بھی نہیں چھوڑ سکتے جہاں پر لوگ اس کو تانے دیں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے کہا کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا کہیں بھی چلے جائیں گے، بس یہاں نہیں رہیں گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ رات کو ہی تھوڑا بہت سامان باندھ لیا تھا۔ یہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا ہم صبح کہاں جائیں گے۔ ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا جس کو ہم بیچ سکتے، اور نہ ہی اتنا سارا سامان لے جانے کے لیے میرے پاس پیسے تھے، کیونکہ اگر سامان لے جاتے بیچ سکتے، اور نہ ہی اتنا سارا سامان لے جانے کے لیے میرے پاس پیسے تھے، کیونکہ اگر سامان لے جاتے تو کرایہ بھی دینا پڑتا، اور سامان میں تھا ہی کیا، کچرے پائیاں اور بیٹیاں یا کچن کا کچھ سامان۔ میں نے بچوں کے کپڑے اور ضرورت کی کچھ چیزیں باندھ لیں۔ رات ہوئی تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ جب بری طرح زلزلہ آیا ہم لوگ فوراً اپنے کمرے سے نکل گئے، گلی میں بھاگ گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اٹھایا، ہمارے 5 بچے تھے، ہم نے بڑی مشکل سے ان کو اٹھایا، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ میرا شوہر واپس بھاگا اپنے بھائی اور ماں کے لیے، تو واپس آیا تو اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی، کیونکہ اس نے کہا گھر تو گر چکا ہے۔ ملبہ اٹھایا گیا تو اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کا بھائی زندہ تھا، یعنی کہ میرا دیور اور اس کی بیوی اپنے بچے لے کر اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میری ساس اس دنیا سے چلی گئی، میرے دیور نے اپنا گھر بسا لیا۔ اب وہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہمارے لیے ہی رہ گیا تھا۔ ہمیں حکومت نے ریلیف دیا اور کچھ دن ہم ایک گھر میں رہے جہاں پر انہوں نے ہم سے کوئی کرایہ نہیں لیا۔ اتنی دیر میں ہمارے گھر کو پھر سے بنانے کا وعدہ بھی کیا۔ میرے دیور نے آدھے گھر کی زمین کو بیچ دیا، آدھے گھر کی زمین پر ہمیں حکومت نے نیا گھر بنا کر دے دیا۔ ہمارے پاس گھر آ گیا، اب ہمیں وہاں رہنے لگے۔ میری بیٹی کا ٹائم بھی آ گیا تھا۔ میری بیٹی نے 2 جڑواں بچوں کو پیدا کیا۔ ان کا باپ وہی تھا جو اس گھر کا مالک تھا جہاں پر میری بیٹی کام کرتی تھی۔ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے، وہ تو خود جوان بچوں کا باپ تھا۔ محلے والوں کو یہ بات پتہ نہ لگنے دی، کیونکہ زلزلے کی وجہ سے سب لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے سب کو یہی کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یعنی میں ان کی ماں ہوں۔ اپنی بیٹی کا نام نہیں آنے دیا، لیکن ابھی بھی دل میں ایک خلش تھی کہ جس نے ہماری بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیا، اللہ اس کو کوئی سزا نہیں دے گا کیا؟ وہ صاحب بچ جائے گا۔ 3 سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے۔ اللہ نے میری بیٹی کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا، 2 نئی جانیں آئیں تو ان کا رزق بھی آیا۔ میرے شوہر کو کام مل گیا، اس کا کام اچھا چلنے لگا۔ 3 سال کے بعد ہمیں خبر ملی کہ جس جگہ میری بچی کام کرتی تھی اس کا جو مالک تھا اس کی اولاد نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، اس سے سب کچھ اپنے نام لکھوا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ کسی گلی میں ایک سڑک پر پڑا ہے، محلے والوں کے رحم و کرم پر جی رہا ہے۔ اس کو کھانا دیتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو بھوکا پڑا رہتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، میرا شوہر بھی، کہ اللہ نے ہمارا کیسا انصاف کیا۔ اس شخص کو اس کی سزا مل گئی، ہمیں گھر مل گیا، میرے شوہر کا کام اچھا چلنے لگا، میری بیٹی کا نام بھی بدنام نہیں ہوا۔ اگر ہم اسی گھر میں رہتے، یہاں میری ساس بھی ہوتی، میرا دیور بھی، یہ بات سب لوگوں سے پہلے محلے والوں کو بتا دیتے۔ اگر ہم کہیں جاتے تو بہت ذلیل ہوتے، لیکن اللہ نے ہماری جان بخشی کی، ہمارے لیے گھر کا انتظام کیا۔ میرے شوہر کی نوکری لگ گئی، جس نے ہماری بیٹی کے ساتھ برا کیا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ کہتے ہیں اللہ پر جیسا گمان رکھا جائے اللہ ویسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، انصاف ضرور ملے گا۔ ہمیں انصاف مل گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو بھولنے کی کوشش کرے، بس ان بچوں کو اپنا بچہ بھی نہ کہے، لیکن اب وہ ایک ماں بن گئی ہے تو اس کے اندر بھی ممتا ہے، وہ ان دونوں بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، جو بھی ہوا برا ہوا، لیکن اس بات کی تسلی ہے کہ ہمارے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے برا ہی ہوا۔ آج ہماری زندگی پہلے سے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔